نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، کیا مخلوق کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ یاد رکھیے، انسان کو جب بھی قسم اٹھانے کی ضرورت پڑے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ہی قسم اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار قسم اٹھائی، حالانکہ آپ کی بات بالکل برحق اور سچی بات، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھائی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا یقیناً روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ رب العزت کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قسم اٹھاتے تو صرف اللہ رب العزت کی ہی قسم اٹھاتے۔ مخلوق کی قسم اٹھانا، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی شخص ماں کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی باپ کی اٹھا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری قسم، تمہیں اپنے بچوں کی قسم، تمہیں میرے سر کی قسم۔ یاد رکھیے، مخلوق کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے جس کی نمبرنگ 6108 ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے باپ کی قسم کھائی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی اور انہیں کہا، اے عمر، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، یقیناً اللہ رب العزت تمہیں اپنے باپوں کی قسم اٹھانے سے منع کرتے ہیں، اور فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھانا چاہتا ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، وگرنہ وہ خاموش رہے۔ دوسری حدیث سنن نبی داود میں ہے جس کی نمبرنگ 3251 ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبہ کی قسم اٹھا رہا تھا، لا والکعبتی، مجھے کعبہ کی قسم۔ تو انہوں نے ان کی اصلاح کی اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی یقیناً اس نے اللہ کے ساتھ شرک کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھائیں، مخلوق کی قسم اٹھانے سے بچیں، اجتناب کریں۔ مخلوق کی قسم اٹھانا یہ شرک کیوں ہے؟ علماء نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی صورت، انسان جس ذات کی قسم اٹھاتا ہے اس کو بہت بڑا خیال کرتا ہے، بہت بڑا سمجھتا ہے۔ قسم اٹھانے والا جس کی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے اس کو بہت بڑا خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں۔ تو یہ تعظیم جو قسم میں ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے، مخلوق کا نہیں، اس لیے مخلوق کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ دوسری بات، قسم اٹھانا یہ عبادت ہے، جس طرح دعا عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، رکوع اللہ کو کرتے ہیں، دعا اللہ سے مانگتے ہیں، بالکل اسی طرح قسم بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے جو مخلوق کو دینا جائز نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مخلوق کی قسم اٹھانا
یہ اہل شرک کا طریقہ ہے. اہل شرک مشرکین مکہ اپنے باپوں کی قسم اٹھاتے تھے، اسی طرح وہ اپنے بتوں کی قسم اٹھاتے تھے. تو مخلوق کی قسم اٹھانے سے اہل شرک کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.